صلوات پڑھیں محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظافۃ من الایمان بنی الاسلام علی النظافۃ۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ صفائی جو ہے ایمان کا جز ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے صفائی پر ہے۔ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے اور صفائی جو ہے اسلام کا جز ہے۔ یعنی اسلام نے سب سے پہلے صفائی بتائی، پاکیزگی بتائی، طہارت کا درس دیا ہے۔ خاص طور سے جو ہے اہل اسلام کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، گندا نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسلام اگر ہے تو صفائی ہے، اگر ایمان ہے انسان کے پاس تو صفائی ہے۔ تو گندگی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام نے تو جو ہے ہر چیز کو صاف رکھنے کے لیے کہا ہے۔ داڑھی بنانا ہے، بال بنانا ہے، ناخن کاٹنا ہے، یہاں تک کہ ناخن تک کی گفتگو کی ہے کہ جمعرات کے دن اگر ناخن کاٹتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، کوئی دعا بتائیے، کوئی کام بتائیے، ہے نا۔ قرآن پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صاف ستھرا رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ دن جو ہے اسلام نے کتنا احتیاط کیا ہے، صاف صفائی کا کتنا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ہے ساری گندگی پائی جاتی ہے۔ مسلمان علاقے میں چلے جائیے، مسلمانوں کو دیکھیے تو در حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ صاف رہنا ہے، پاکیزگی صفائی ایمان کا جز۔ اگر ایمان ہے تو صفائی ہے، اسلام کی بنیاد ہی صفائی ہے۔ تو صفائی کے لیے، پاک رہنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی ہم نے کہا تھا، کل بیان کیا تھا کہ پانی خالص ہونا چاہیے، پانی مضاف نہ ہو، یعنی پانی میں کوئی چیز نہ ملی، شربت نہ ہو، جوس نہ ہو، تو پانی پاک کرتا ہے، پانی پاک کرتا ہے۔ پانی جو ہے اس کے بعد ہے پانی سے جو پاکی ہوگی تو یہ یاد رہے کہ پانی جو ہے دست کے لیے 1 مرتبہ کافی ہے، 2 مرتبہ احتیاط مستحب ہے۔ تو 1 مرتبہ کافی ہے، 2 مرتبہ مستحب۔ اور لیٹرین کے لیے اتنا ہے کہ ذرات پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، یقین ہو جائے کہ جو ہے ذرات جو ہے صاف ہو چکے ہیں۔ اور لباس وغیرہ کے لیے بھی کیا ہے؟ لباس دھلا جائے گا تو 2 مرتبہ۔ شرط یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ دھل رہے ہیں تو نچوڑا جائے، پھر دوبارہ دھلا جائے تو پھر نچوڑا جائے۔ ایسا نہیں کہ بالٹی میں ڈال دیا اور 2 مرتبہ ہو گیا، نہیں، نچوڑنا شرط۔ پہلی مرتبہ دھلا ہے تو اس کو نچوڑیے، دوسری مرتبہ دھلا ہے تو نچوڑیے۔ پانی جو ہے آب قلیل سے، آب کل پانی جو ہے یہ ہوتا ہے 3 بالش، 3.5 بالش چوڑا، لمبا، گہرا، یعنی کہ تقریباً 384 لیٹر، 384 لیٹر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد زمین ہے۔ زمین کے لیے کیا ہے؟ زمین نجاست کو دور کرتی ہے، نجاست۔ اچھا، برتن کے لیے بھی ہم نے بتایا تھا کہ برتن میں اگر ڈالا جائے تو برتن دھلنے کے لیے کیا ہے کہ برتن میں گھمایا جائے ڈال کر کے، اس کے بعد پھینکا جائے۔ برتن کے لیے بھی 2 مرتبہ دھلنا ہے۔ برتن کے لیے بھی کیا ہے؟ پانی اس میں جو ہے ڈالا جائے گا اور 2 مرتبہ اسے دھلا جائے گا، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا جائے۔ آب قلیل سے 3 مرتبہ دھلا جائے، اور آب جاری اور بارش اور اس سے بھی یہی حکم ہے بنابر احتیاط واجب۔ احتیاط واجب ہم نے بتایا تھا، احتیاط واجب جہاں پہ فقیہ کا کہنا ہوتا ہے تو احتیاط واجب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں،
اجازت ہے. احتیاط مستحب ہوتا تو دوسرے مرجع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ احتیاط مستحب ہمراہ فتویٰ ہوتا ہے، فتوے کے ساتھ ہوتا ہے. احتیاط واجب میں آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو احتیاط واجب ہے کہ آب کور، آب جاری، آب بارش، ان پانیوں سے بھی یہی حکم ہے. در حالانکہ ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی یہی حکم ہے برتن کے لیے. ہاں برتن میں پانی ڈال کے گھما کے پھینکا جائے گا تو 3 مرتبہ صحیح، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ 3 مرتبہ دھل رہا ہے. اگر جو صابن سے برتن دھلا جا رہا ہے چکنائی مانے نہ ہو، صاف ہو جائے، برطرف ہو جائے. اچھا اب اگر یقین ہو گیا کوئی نجس برتن ہے، برتن کو دھو رہا تھا نجس تھا، دھلا اس نے، یقین ہو گیا کہ پاک ہے. برتن جو ہم نے پلیٹ دھلا ہے یا کوئی بھی ظرف دھلا ہے نجس تھا، یقین ہو گیا پاک ہے، لیکن پھر بعد میں یقین ہو رہا ہے کہ نجاست لگی ہے، شک ہونے لگا، پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا، اس میں نجاست دیکھے تھے. اگر شک ہو جائے، یقین کے بعد پھر شک ہو جائے، پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں، تو پھر اسے آپ پاک کریے، اب آیا زمین کا مسئلہ. نجاست پیروں میں لگ جائے یا جوتے میں لگ جائے تو زمین پاک ہو. دوسرے یہ کہ زمین خشک ہو، سوکھی زمین پر چلنے سے نجاست برطرف ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن زمین پر یہ روڈ جو ہے گٹی والے روڈ پر چلنے سے پاک نہیں ہوگا، خشک زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا. زمین ہے، گھاس پہ چلنے سے یہ پاک نہیں ہوگا کہ گھاس پہ جا کر کے رگڑ لے رہے ہیں، نہیں، زمین پاک کرتی ہے، گیاہ نہیں پاک کرتی ہے. گھاس اور کہا جو پتی نہیں پاک کرے گا. شرط یہ ہے کہ زمین ہو، زمین اگر ہے تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتا ہے. زمین خشک ہونی چاہیے، گیلی اگر زمین رہے گی تو گیلے سے نہیں بلکہ خشک زمین سے پاک ہو جاتا ہے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.